ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اور ایک حدیث پڑھوں گا، اسی آئینے میں میں بھی اور سب اپنے منہ کو دیکھ لیں، اللہ کرے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ عاشق کی پہچان، عاشق جو ہوتا ہے نا، جس کا بھی عاشق ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں سارے نقصان اٹھا لوں، محبوب ناراض نہیں، محبوب کی نافرمانی نہ۔ جب یہ معراج کا واقعہ عارف رومی نے بیان کیا نا کہ اللہ کے رسول سدرہ پر گئے، جبریل علیہ السلام سے کہا کہ چلیے، تو جبریل نے کہا نہیں یا رسول اللہ، کیا نہیں یا رسول اللہ، نہیں یا رسول اللہ، میں نہیں آ سکتا، آؤں گا تو جل جاؤں گا۔ ٹھیک، عارف رومی کہتے ہیں چونکہ فرشتے تھے نا وہ، اور فرشتوں کے پاس دل نہیں ہے، اور عشق کے لیے دل چاہیے۔ فرشتہ محبت کر سکتا ہے، عشق نہیں کر سکتا، اس لیے عشق کے لیے دل چاہیے، اور اللہ نے عشق والا دل صرف انسان کو دیا ہے، کسی اور کو نہیں۔ اور مخلوق کے پاس گوشت کا لوتھڑا تو ہے، لیکن دل کسے کہتے ہیں؟ دل کسے کہتے ہیں؟ میرے امام نے دل کا مطلب سمجھایا، کہتے ہیں دل ہے وہ دل، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ یہ گوشت کا لوتھڑا دل اس وقت بنتا ہے جب مصطفیٰ جان رحمت کا عشق اس میں آ جائے، اور جس دل میں عشق آتا ہے پھر وہ دل عرش سے افضل ہو جاتا ہے۔ آپ نے عشق کو سمجھا کیا ہے؟ پھر عرش اس کا متلاشی ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عرش ابو بکر کے دل کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت رکھتا ہے، جیسے بہت بڑے صحرا کے سامنے ذرے کی حیثیت ہوتی ہے، ویسے ابو بکر کے دل کے سامنے عرش کی حیثیت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صدیق اکبر کا دل مصطفیٰ جان رحمت کے عشق کا گنجینہ تھا۔ یہی تو بات تھی نا جب میرے آقا نے فرمایا کہ لاؤ اللہ کی راہ میں مال، صدیق اکبر پورا لے کر کے آئے، پورا لا کر کے دیا نا، اس لیے کہ عقل کہتی ہے اپنے لیے کچھ بچا، اور عشق کہتا ہے محبوب کے لیے سب قربان کرتا۔ صدیق اکبر نے کر دکھایا، اسی لیے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے۔ قیامت کے دن میری طرف سے میرا اللہ ابو بکر کو اس کے احسان کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو جبریل امین نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا۔ عارف رومی کہتے ہیں اگر جبریل کی جگہ وہاں ابو بکر و بلال ہوتے تو جل جانا پسند کرتے، محبوب کو نہ کہنا پسند نہیں کرتے۔ عشق اس کا نام ہے کہ محبوب کو کبھی نہ کہا جائے، محبوب کی مرضی پہ راضی رہا جائے۔ آؤ، وہ جو حدیث پڑھنے چلا تھا، کتاب التوابین میں ایک روایت لکھی ہے جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کرتا ہوں۔ اس میں ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں، ہم عاشق ہیں بھی یا نہیں۔ میں نہیں کہوں گا کہ کون عاشق ہے کون نہیں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں کسی کو کہہ دوں کہ تو عاشق نہیں ہے، واللہ کبھی نہیں کہہ سکتا۔ مجھے کیا پتا کس کے دل میں عشق کتنا ہے، ہر آدمی اپنی پوزیشن جانتا ہے، لیکن ایک تھرمامیٹر ہے، ایک آئینہ ہے جو دیکھنا پڑے گا، اور سب لوگ بالکل سنجیدگی سے کچھ بات یاد رہے نہ رہے یہ بات یاد رکھنا جو آخر میں پیش کرتا ہوں۔ میری مائیں اور بہنیں بھی باہر بیٹھ کر اگر سن رہی ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں اگر ماں عاشق رسول نہیں ہوگی، بچہ عاشق رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ماں کے سینے کے اندر ہیرو ہیروئن کی محبت کے جذبات ہوں گے تو اس سینے سے دودھ پینے والا بچہ شریف کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے شریف ہو سکتا ہے؟ ماؤں نے تربیت کی تھی اپنے بچوں کی۔ دیکھو، وہ حدیث پڑھنے سے پہلے ایک بات اپنی بہنوں کو بتا دو، کسی بھی کمپنی میں مال جو بنتا ہے نا، اچھا یا برا، وہ ڈائی کی بنیاد پہ بنتا ہے۔ جس کمپنی کی ڈائی اچھی ہوگی اس کا مال بھی اچھا ہوگا، ڈائی خراب ہوئی
مال کا مٹیریل کیسا ہی ہو، ڈائی خراب ہونے پہ مال خراب ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا مسلمانوں میں محمد بن قاسم پیدا ہو رہا ہے، مسلمانوں میں طارق بن زیاد پیدا ہو رہا ہے، مسلمانوں میں شیخ عبد القادر جیلانی، مسلمانوں میں معین الدین اجمیری، مسلمانوں میں قطب الدین بختیار کاکی، مسلمانوں میں محبوب الہی نظام الدین، مسلمانوں میں علی احمد علاؤ الدین صابر کلیر، مسلمانوں میں شاہ برکت اللہ، مسلمانوں میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، مسلمانوں میں جو ہے اللہ اکبر حاجی پیر، مسلمانوں میں اس طریقے سے بڑے بڑے اولیاء صفیہ پیدا ہو رہے ہیں۔ سوچا یہ پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ ڈائی اچھی، ان کے یہاں مائیں اچھی ہے، ماں ہے بی بی زلیخا جیسی تو بیٹا محبوب الہی ہے، ماں ہے ام الخیر جیسی تو بیٹا عبد القادر جیلانی ہے، ماں ہے ام الورا جیسی تو بیٹا معین الدین اجمیری ہے۔ تو کہا کہ ڈائی کی بنیاد پر یہ مال اچھا نکل رہا ہے، اب پوری طاقت جھونپ دو، ماں بگاڑ دو، ماں بگاڑ دو۔ جو ماں تلاوت کرتے ہوئے بچوں کو لوریاں دیتی تھی، اب وہ لوری تلاوت کرتے ہوئے نہ دے بلکہ گانا گاتے ہوئے دے۔ ماں بگاڑ دو۔ جو پورے کپڑے پہننے میں فخر محسوس کرتی تھی، اس کو آدھی آستین کے کپڑے پہنا دو، بے پردہ، بے حجاب، بے نقاب کر دو، پتلے کپڑوں میں اس کو ڈھانک دو تاکہ وہ آدھی لباس میں رہے اور آدھی جسم کھلا رہے۔ جو عورت کبھی اپنے دیور سے پوری زندگی بات نہیں کر پاتی تھی، اس کو محلے کے لڑکوں سے بھڑا دو، فیشن بنا دو۔ ماں بگڑے گی تو پھر مسلمان ترس جائیں گے، جلسے ہوتے رہیں گے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی والا کردار لے کر کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ جلوس نکلتے رہیں گے، لیکن معین الدین اجمیری والا کردار لے کر کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معین الدین اجمیری اور غوث العظم دستگیر جیسے لوگ جلسے جلوس کی وجہ سے نہیں ہوتے، ماؤں کے کردار کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے ماؤں کا کردار بگاڑنے کی کوشش کیا۔ خدا کے لیے اپنے حال پر رحم کرو۔ جلسے جلوس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ہم بھی تو جلسہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن اپنی بیٹیوں کو کردار فاطمہ دو، اپنی بیٹیوں کو کردار عائشہ صدیقہ دو، اپنی بیٹیوں کو کردار خدیجہ الکبریٰ دو، اپنی بیٹیوں کے اندر نگاہوں کا تقدس پیدا کرو، اپنی بیٹیوں کو قرآن سے قریب کرو، کتاب اللہ سے قریب کرو، ان کی تربیت کرو، اسلامی تربیت۔ آج ہماری بیٹیوں کو امہات المومنین کے نام یاد نہیں ہے، آج ہماری بیٹیوں کو بنات رسول کے نام یاد نہیں ہے۔ وہ کیا اپنے بچوں کی تربیت کرے گی؟ وہ کیا اپنے بچوں کو نیک بنائے گی؟ وہ کیا اپنے بچوں کو پرہیزگار بنائے گی؟ جو لڑکی ماں بننے کے بعد خود دین نہیں جانتی، وضو اور غسل کا طریقہ نہیں جانتی، وہ اپنے بچے کو دیندار کیا بنائے گی؟ کتنی افسوس کی بات ہے نا۔ آؤ مسلمانوں، ہم نے اپنی بیٹی کو ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر سب بنایا، کمپیوٹر بھی سکھا دیا، سب کچھ سکھا دیا، کیا ہم نے اپنی بچی کو مسلمان بھی بنایا؟ اپنی بیٹی کو کنیز فاطمہ بھی بنایا؟ اللہ اکبر۔ اگر یہ نہیں کیا تو اللہ کی پکڑ کے لیے تیار رہو۔ قدرت کی پکڑ چھوٹی موٹی نہیں ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ بیٹیوں کی تربیت کرو، تربیت۔ اگر بیٹیوں کی تربیت کی بات آئی تو بہت دور بات نکلے گی، لیکن میں بہت لمبی کر چکا ہوں اور مجھے شارٹ۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔